ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک سوال کسی یورپ سے آیا ہے کہ وہاں ان کی بیٹی ہے جو الحاد یعنی اس کے کچھ ایسے عقائد ہیں جو اسلام کے بالکل متصادم ہیں، تو اس کی وہ شادی کی کوئی رسم رکھی ہے تو کیا وہ اس میں وہ شریک ہوں یا نہ ہو؟ پہلی بات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، الحاد جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے حق سے ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ اعراف آیت نمبر 188 ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسی سے انہیں پکاریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے اسماء میں، اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کرتے ہیں، حق سے منحرف ہیں، ان کی تعویل کر دیتے ہیں یا اسے معطل کر دیتے ہیں اللہ کی صفات کو۔ تو الحاد جو ہے یا تو کلی ہوتا ہے یعنی مکمل اسلام سے بندہ خارج ہو جائے جسے ملحد یا اسلامی تعلیمات کا انکار کر دے، مرتد ہو گیا، یا پھر الحاد ہوتا ہے بعض عقائد کے اندر یعنی سنت کا انکار کر دے، یہ بھی الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دے یا اس کا معانی جو ہے بدل دے، یہ الحاد ہے۔ جب یہ بھی اس دور کے اندر بھی الحاد کی بہت سی قسمیں ہیں، ملحد قسم کے لوگ یورپ میں بھی ہیں اور پاکستان اور انڈیا کے اندر بھی موجود ہیں، جو صرف کہتے ہیں کہ ہدایت صرف قرآن سے ہیں، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گانا بجانا جائز ہے، اور بہت سے سود، بینکنگ کے اندر جو سود ہے، پروفٹ ہے، مارک اپ جو دیتے ہیں وہ بھی جائز ہے، بہت سے اس طرح کے فتاوے ہیں۔ تو الحاد کی بہت سی شکلیں ہیں، بہرحال جتنی بھی شکلیں ہیں اس کے اسباب بھی بہت سے ہیں، میڈیا ہے، دین سے دوری ہے، والدین کا دین سے دور ہونا، ہمارا قرآن سے دور ہونا، قرآنی تعلیمات سے تربیت کا فقدان، بہت سی چیزیں ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کی طرف آئیں، کس طرح یہ دور کیا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے، حوار سے بھی پہلے یہ بات ہے کہ بندے کو نفرت جو ہے وہ ان عقائد باطلہ سے ہو، نہ کہ اس شخص سے۔ نبی علیہ السلام نے جب پہلی حد قائم کی، حد سرقہ، چوری کی، تو آپ کو صحابہ نے آپ کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات دیکھے اور فرمایا ہے اللہ کے رسول کأنک کرہت قطعہ، آپ نے گویا ناپسند کیا اس کے ہاتھ کو کاٹنا۔ آپ نے فرمایا وما یمنعنی لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، فرمایا کیوں نہ میں پریشان ہوں، اور فرمایا شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ اپنے بھائی کے لیے۔ تو نفرت جو ہے بھائی سے نہ ہو، افسوس ہو اس کے ہاتھ کاٹنے کا، ہو سکتا ہے وہ ہاتھ خیر کے کاموں میں اگر استعمال ہوتا تو بہتری ہوتی، لیکن چوری کرنے سے اس پہ حد قائم ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوری کی وجہ سے تو جو ہے اس کے چوری کے سبب کی وجہ سے اس کے ہاتھ کٹنے پہ افسوس کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ جس پہ زنا کی حد نافذ ہوئی، اس عورت کو جب صحابہ نے بعض نے کوئی غلط لفظ کہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی اگر 70 اہل مدینہ پہ تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں، اور یہی جملے فرمائے کہ شیطان کے مددگار نہ بنو۔ تو ہمیں ان عقائد باطلہ سے نفرت ہونی چاہیے، اپنے اولاد سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اولاد کیا کوئی بھی مسلمان اگر منحرف ہوتا ہے تو اسے بہترین جو طریقہ ہے وہ حوار کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 260 میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب مجھے دکھائیں کیسے آپ مردہ کو زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں لاتے اے ابراہیم؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ایمان تو ہے میرا اے اللہ، لیکن میں دلی اطمینان اور قلبی اطمینان چاہتا ہوں، یقین چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں اسلام نے کس طرح ذکر کیا ہے، اور آج کل اگر کوئی بچہ ہمارا نوجوان کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اسے چپ نہیں کرانا چاہیے، اسے جواب دینا چاہیے، علمی جواب، خود اپنے پاس نہ ہو تو اہل علم کے پاس لے کے جائیں اور فرصت دیں، سننے کی فرصت دیں۔ اور یہی طریقہ ہے نبی علیہ السلام کا۔ جب نبی علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا تو عتبہ ابن ربیعہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو وہ پیشکشیں کی کہ بادشاہ بنا دیتے ہیں، اپنے گورنر بنا دیتے ہیں مکے کا، آپ کو سب سے حسین و جمیل عورتیں دے دیتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ اس دعوت سے باز آ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے خاموشی سے جملے اور اس کی پیشکش سنی اور فرمایا افرغت یا ابا الولید، اے ابو الولید کیا فارغ ہو گئے؟ پھر آپ نے اس پہ قرآن کی تلاوت کی
تو اس کے بعد پھر اس کا چہرہ ہی بدل گیا ابو الولید کا۔ جب وہ واپس گیا انہوں نے کہا کہ ابو الولید جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے کے ساتھ نہیں آیا۔ جب آپ دوسرے کو پورا سن لیتے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کی سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ہم اگر دوسرے کی بات ہی نہیں سنتے تو جواب کیا دیں گے، پھر وہ کیسے تیار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے حوار کا طریقہ قرآن میں دیکھیں، یہ انداز لگائیں، آپ یہ بیان اور انداز قرآن دیکھیں پیارے، اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کس طرح حجت کو اللہ قائم کرتے ہیں۔ کیا کہہ دیجیے ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا خیال ہے، دیکھا ہے تم نے ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے لیے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ مجھے کیا انہوں نے زمین میں پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان کی کوئی شراکت داری ہے آسمان کی تخلیق کے اندر، ائتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس کوئی کتاب لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، کوئی برہان لاؤ، او اثارۃ من علم، یا علمی کوئی نشان لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو غیر اللہ کو جو پکارا جاتا ہے، یا تو وہ تخلیق کوئی انہوں نے کی ہو چیز، کائنات کو بنایا ہو، یا شراکت داری ہو اللہ کے ساتھ، اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں غیر اللہ کو پکارتے ہو؟ تو دیکھیں کیا انداز قرآن ہے حجت کے اتمام کے لیے۔ اور قرآن نے ہمیں جو بتایا بہترین طریقہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ آپ نے ان سے بات کرنی ہے، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، مجادلہ ہو تو اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز فرمایا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، سورہ غافر۔ فرمایا وہی اللہ ہے الذی جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار بنایا، اور زمین اگر حرکت کرتی رہتی تو ہمارا اس پہ رہنا اور چلنا مشکل ہو جاتا۔ والسماء بناء، آسمان کو چھتری اوپر بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، ہماری بہترین صورتیں بنائی اور ہمیں رزق دیا، ورزقکم من الطیبات، فرمایا تمہیں پاکیزہ رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اور پس بابرکت ہے تمہارا وہ اللہ رب، پالنے والا پوری کائنات کو۔ تو یہ طریقہ تھا، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہیں یہ کہا کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے، تو بہت سے دلائل ہیں اللہ تعالیٰ نے دیے، قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو اس میں بھی درس ہے شبہات کو دور کرنے کے لیے، اللہ ہی مشرق و مغرب کا مالک ہے، جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو قرآن جو ہے یہ سارے وہ چیزیں دور کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف جہاد تلوار سے نہیں ہے، جہاد علم کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وجاہد بہم جہادا کبیرا، سورہ فرقان کی آیت کریمہ جو مکی ہے، اور مکہ میں کوئی تلوار سے جہاد نہیں تھا بلکہ علم کے ساتھ تھا، مشرکین کے شبہات تھے اور علم کے ساتھ جہاد تھا۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا، وقف کرنا، حوار کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، ان کے شبہات دور کرنا، یہ جہاد ہے اور یہ دین کا دفاع ہے، اور یہ ہر پڑھے لکھے بندے کو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اور نوجوانوں کو سننا چاہیے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور کن شبہات کا وہ شکار ہیں، ان کا جواب دیا جائے، اور خود اگر ناقادر ہو تو اہل علم سے ان کی ملاقات کروائی جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے، یا نبی اللہ اتأذن لی فی الزنا، کیا کہتا ہے کہ مجھے جو ہے کیا آپ اجازت دیتے ہیں زنا کرنے کا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قوم ساری جو صحابہ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور اسے ڈانٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا اسے قریب کرو، قریب ہوا اور فرمایا، کیا تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ کہا اللہ کی قسم، اللہ مجھے اور میرے جعلنی اللہ فداک، مجھے قربان کرے آپ پہ، کبھی بھی نہیں۔ کہا کہ لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اپنی بیٹی کے لیے؟ کہا اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے، ہرگز نہیں۔ فرمایا لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ بہن، حتیٰ کہ پھپھو اور خالہ تک کا ذکر کیا۔ اور پھر کیا جملے ارشاد فرمائے، اور وہ ہر دفعہ یہی کہتا رہا کہ اللہ کے رسول میں آپ پہ قربان فدا ہو جاؤں، ہرگز نہیں میں یہ چاہتا کہ میری خالہ کے ساتھ یا میری پھپھو کے ساتھ ایسا ہو۔ تو آپ نے اسے قریب کیا، اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور کہا، اللہم اغفر ذنبہ، اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے
دل کو پاک کر دے اور اس کے گناہ کو معافرت کر دے، وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اسے موسون کر دے، محفوظ کر دے ان برے عادات سے۔ ابو امامہ الباہلی راوی ہیں، مسند احمد کے اندر یہ صحیح روایت کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں اس صحیح حدیث کے اندر آپ کا حوار کا طریقہ، زنا حرام ہے، متفق ہے، جو اس کو جائز اور حلال سمجھتا ہے وہ دین سے خارج ہوتا ہے، الحاد کی شکل ہے، لیکن آپ نے کس طریقے سے اسے ٹریٹ کیا کہ اس کے لیے دعا بھی کی اور اسے پیارے انداز سے حوار اور گفتگو کے ذریعے، کنورسیشن کے ذریعے جو ہے اسے حل کیا۔ اور یہی حل ہے اس دور کے اندر بھی، چاہے آپ پاکستان میں ہیں، باہر ہیں، قطع تعلق بالکل نہ ہو، انہیں قریب کریں، انہیں سمجھائیں، قرآن کی تعلیمات بالکل دور ہو جائیں گے، ان کے دوست دوسرے بن جائیں گے اور وہ دور ہو جائیں گے، اور بالکل ہو سکتا ہے وہ اسلام کا انکار کر دیں اور اسلام کے دشمن بن جائیں۔ اسلام کے دشمن جب ہار چکے ہیں اور جنگی اسالیب چینج ہو چکی ہیں، تو انہوں نے اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے میڈیا وار کے ذریعے، اور اپنے سلیبس جو پڑھائے جاتے ہیں، آکسفورڈ کا سلیبس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے مختلف سلیبس پڑھائے جاتے ہیں مختلف کنٹریز کے، اور اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر، تو ان کے بچوں کو بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے، ان کے عقائد تباہ کیے جا رہے ہیں، اور ان عقائد کو تباہ کر کے انہیں ملحد بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کے سامنے بند باندھنے کی ضرورت ہے، اور وہ علم کے ساتھ ہوگا، حوار کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو سوال مجھے آیا تھا اس میں، جس میں کہ ان کی شادی میں شرکت کریں نہ کریں، اگر تو اسلامی طریقے کے مطابق ہی شادی ہو رہی ہے تو شرکت کرنی چاہیے، لیکن اگر اس میں بتوں والا انداز ہے، الحاد ہے، غیر اللہ کا شرک ہو رہا ہے، تو اس میں ہرگز شرکت نہیں کرنی چاہیے اور ان سے تعلق بنائے رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر اسلامی ہی طریقے سے وہ کر رہے ہیں، لیکن بعض عقائد کے اندر وہ ملحد اور منحرف ہو گئے ہیں، خاص کر قضاء قدر کے معاملے میں بھی، قسمت کے معاملے میں بھی، اس پہ جو ایمان ہے بالقدر خیری و شرری، اس میں بڑے اشکالات اس وقت نوجوان پیش کرتے ہیں۔ اگر ایسے معاملات ہیں تو انہیں پیار سے سمجھایا جائے حوار کے ذریعے، اور یہ میڈیا جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے اسلام کے خلاف جو ہے اسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک دیندار بندہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پورے میڈیا میں نشر کیا جاتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے کہ دیندار ایسے لوگ ہیں، مولوی ایسے ہیں، دین کے ٹھیکیدار ایسے ہیں، حالانکہ وہ غلطی ایک شخص کی ہے، کروڑوں اور لاکھوں جو دین کا کام کر رہے ہیں سارے اس طرح نہیں ہیں۔ تو ایک بندے کی غلطی جو پوری قوم اور دین کو بدنام کیا جاتا ہے، اور لوگ بھی بدظن ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی آزادی چاہتے ہیں، پہلے ہی ایسا دین چاہتے ہیں جس میں کوئی پابندیاں نہ ہوں، جس میں آزادی ہو، خیالات کی آزادی ہو، عمل کی آزادی ہو، مالی اکنامک پابندی نہ ہو، جہاں چاہیں خرچ کریں، جہاں سے دل چاہے کمائیں، بس پیسے آنے چاہیے۔ تو انسان تو فطرت کے ساتھ جو ہے ان نفس لامارۃ بالسوء، انسان کا نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن دین اسے مینج کرتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز، اور عقائد جو ہے اللہ پر ایمان، اور سب سے بنیادی چیز توحید، جب اللہ سے محبت اور اللہ سے تعلق کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، نافع اور ضار نہیں، وہی نفع دینے والا، وہی نقصان دینے والا، اللہ سے جب تعلق مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، تو الحاد کے بادل چھٹ جائیں گے۔ لیکن جب اللہ پر ایمان کمزور ہوگا اور بنیادی عقائد کمزور ہو جائیں گے، عمل بھی کمزور ہو جائے گا، اور الحاد بھی غالب آ جائے گا۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کلا بل رانا، بلکہ فرمایا ران کا جو پردہ پڑ جائے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اللہ کے ہاں اللہ سے وہ محجوب پردے میں ہوں گے۔ سبب کیا ہوگا کہ ران کا پردہ ان کے دلوں پہ پڑ گیا ہے۔ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت کے روز بھی وہ اللہ سے پردے میں ہوں گے، دیدار نہیں کر پائیں گے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ران کا پردہ ہے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں۔ تو گناہ بنیاد ہے، اور اللہ سے دوری اور دین کی معرفت اللہ کی، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے شاندار جملے کہے، بہترین جملے کہے، فرمایا دنیا کے اندر اللہ کی معرفت اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور جنت کے اندر اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الحاد کے خلاف محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو الحاد سے بچائے، کفر کلی سے بچائے، اور جزئی الحاد جو ہے یا بعض تعلیمات میں منحرف ہونا جو دین سے ہے اس سے بچائے۔ الحاد منحرف ہونے کو کہتے ہیں، جیسے
قبر جو ہے اس میں لحد اسے کہتے ہیں جو ایک جانب کھودی ہو قبر، اسے لحد کہا جاتا ہے۔ الحاد کا یہی معنی ہے اسلام کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نکل جانا، یہ الحاد کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔